سن لیں اگر کل کی مجلس جن حضرات کے ذہن میں ہے، تاکہ میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. اور میری مجلس پڑھنے کا ایک مقصد ہے کہ بیان تقریر آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. لہذا کل میں نے یہ پڑھا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے پہلے بھی کئی آدموں کو خلق کیا، اور یہ سلسلہ آدم کے آخری آدم ہیں جن کی ہم اور آپ اولاد ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، سوالات بھی بہت ہیں آپ لوگوں کے، پبلک کے، اور وہ سوالات مجھے اپنے ٹاپک میں پوری مجلسوں میں اس کے آنسر ایڈ کرنا پڑتے ہیں جو ٹاپک سے ہٹ کر ہوتے ہیں، جو دشواری پیدا کرتے ہیں. اس لیے کہ آدم یہ آخری آدم، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدم کو آ کر 35 سے 40 ہزار سال ہوئے ہوں گے، لیکن یہ دنیا کو بن کر لاکھوں سال ہو چکے. لہٰذا دنیا کا بننا اور ہے اور آدم کا آنا اور ہے. تو آدم سے پہلے بھی دنیا تھی، آدم سے پہلے بھی زمین و آسمان تھے. اگر نہ ہوتی تو پھر آدم زمین پر کیسے بھیجے جاتے؟ آدم کا زمین پر اتارا جانا اس بات کا پروف اور دلیل ہے کہ زمین آدم سے پہلے تھی. یہ قرآن اور تاریخ سے سدھ ہو گیا. یہ ایک اشارہ آپ کے لیے کافی ہے. اور مجھے خاموشی بڑا ڈرا دیتی ہے، لہذا توجہ سے حرکت کے ساتھ مجلس کو سنیے گا. تو جناب آدم، لیکن اس سے پہلے زمین پر قوم جنات، اور یہ شیطان جنات میں سے. یہ شیطان کا پہلا نیم کیا ہے؟ اساتیر. اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا ابلیس، اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا خناس، اور اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا شیطان. یہ بھی آپ کے نالج میں آ گیا. جیسے شیطان پہلا نام نہیں ہے، شیطان بعد میں بنا. اللہ نے اب ہر جگہ اس کا نام لیا شیطان شیطان شیطان، قرآن میں، تاریخ میں، اور اس کو خناس سے بھی یاد کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ شیطان نے آدم کا اسٹیچو بننے سے پہلے 6000 سال عبادت کیا، اور اس کی قوم اسے ستانے لگی، اذیت دینے لگی. تو اس نے دعا کی اور فرشتوں کے بیچ میں اس کو بلا لیا گیا. اب اس نے فرشتوں کے بیچ میں آ کے پورا میدان عبادت سے بھرا ہوا. پھر اس نے 2 رکعت نماز شیطان نے فرشتوں کے بیچ میں 4000 سال میں ختم کیا. 2 رکعت نماز 4000 سال میں پڑھا، اور مولا علی کی آواز آ گئی. علی نے آواز دی، یہ 2 رکعت نماز جو شیطان نے فرشتوں کے بیچ میں 4000 سال میں ختم کیا، یہ اسی کا صلہ، بینیفٹ، معاوضہ، منافع، نفع جو بھی کہیے اسے ملا ہے کہ جو آج تک ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا. اب یہ اوپر آ گیا، عبادت میں مصروف ہے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے آواز دی، شیطان اوپر آ گیا فرشتوں کے بیچ میں. سارے ملائکہ ہیں، صرف یہ واحد ہے جو جن ہے. اگر یہ اچھے کام کرتا 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 تو پھر یہ ملک بن جاتا. یہ بھی امام نے کہا. اب اللہ نے آواز دے دی، دیکھا کہ پورا مجمع جمع ہو گیا، پورے فرشتے، اور یہ بھی آ گیا اوپر، اور یہ عبادت کرا. تو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اور یہ بھی قرآن نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کتنے بھی خلیفہ بنا دے، اللہ اپنے خلیفہ قرآن میں بنا چکا ہے. اور اسی لیے مولا علی نے آواز دی ہے. مولا علی کا بڑا عجب فکرہ ہے کہ تم مجھے پہلا مانو، دوسرا مانو، تیسرا مانو، یہ تمہاری اپنی اٹکلیں ہیں. مجھے جو بننا تھا میں بن چکا ہوں. اور ایک موقع پر تو کہہ ہی دیا کہ جب اتنا ہی مجھے چوتھا ماننے کی رٹ لگا تو سن لو کہ میں واقعاً چوتھا خلیفہ ہوں. پوچھا گیا یا علی آپ کیسے چوتھے خلیفہ ہیں؟ تو علی نے آواز دیا تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس کا دعویٰ بھی ہے، تو قرآن کھول لو کہ اللہ نے صرف پورے قرآن میں 6236 آیتوں میں 4 خلافتوں کا اللہ نے اعلان کیا ہے. پہلے آدم کی خلافت کا اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر جناب موسیٰ پھر جناب داؤد موسیٰ کے بھائی ہارون کی خلافت کا اعلان کیا سورہ فرقان میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور علی نے کہا تیسری خلافت جو قرآن میں داؤد سلیمان کے بعد ان کی خلافت کا اعلان کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. اور کہ چوتھی خلافت میرا اعلان کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور میرے بارے میں تو ایسا کہہ دیا غدیر میں کہ یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. صلی اللہ علیہ محمد
کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، میں چوتھا خلیفہ ہوں، لیکن خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے نہیں، خلیفۃ اللہ ہونے کے ناطے۔ خلیفۃ المسلمین اور ہے جسے مسلمان خلیفہ بنائے، اور خلیفۃ اللہ وہ ہے جسے اللہ خلیفہ بنائے۔ تو کہ اللہ نے جنہیں قرآن میں خلیفہ بنایا، علی نے کہا، مولا نے کہا، ہم نے نہیں کہا۔ وہ چاہ رہے آپ قرآن اٹھا لے، کسی کے بات میں طاقت ہے جو علی کی بات کو جھٹلا دے، علی کی بات میں مسٹیک پیدا کرے۔ کہا پہلے خلیفہ اس کے آدم ہیں، دوسرے ہارون ہیں، تیسرے داؤد ہیں سلیمان کے باپ، اور چوتھا میں ہوں جو محمد کا جانشین ہوں۔ یہ بات صاف ہو گئی۔ بہرحال اللہ نے آواز دے دی فرشتوں ملائکہ کے بیچ میں کہ سن لو، میں ڈکلیئر کر رہا ہوں اس زمین کو مجھے کچھ بھیجنا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ سارے ملائکہ جو تھے انہوں نے ایک بات تو دیکھی، کیا دیکھی ملائکہ نے؟ کہ ابھی ابھی نیچے سے ایک اوپر آیا ہے۔ کون آیا اوپر؟ بولیے آپ مجلس اگر سمجھے، کہ ابھی ابھی نیچے سے ایک اوپر ہمارے بیچ میں آیا۔ وہ کیوں آیا بیچ میں؟ کہ زمین پر فساد مچا تھا، ایک دوسرے کا قتل و غارت گری، عبادت نہیں ہو رہی، سرکشی ہو رہی، تو یہ نیچے سے پناہ مانگ کے ہمارے بیچ میں آیا۔ فرشتے کہہ رہے، اور ہم 24 گھنٹے تیری عبادت میں مصروف ہیں، تسبیح، تحلیل، رکوع، سجود، تشہد، سلام، ترتیب، موالات، قنوت، اور تو پھر یہ کہہ رہا ہے کیا کہ میں خلیفہ بناؤں گا زمین کے اوپر؟ تو کیا کہا کہ خلیفہ، اگر فرشتے کہہ رہے پروردگار خلیفہ ہی بنانا ہے زمین پر، تو ان میں سے بنائے گا تو جو فساد کر رہے ہیں؟ حضرت سوچی، قرآن کہہ رہے، قرآن سورہ بقرہ، ان میں سے بنا رہا، یہ فسادیوں میں سے ابھی ابھی ایک اوپر آیا ہے، اور ہم اچھے لوگوں میں پناہ لی۔ اب پھر تو کہہ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا فرشتوں نے؟ اتجعل فیہا، کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کیا تو ان میں سے کسی کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، جبکہ ہم ایمانداری سے تیری تسبیح اور تحلیل بجا لاتے ہیں اور تجھے ہی لائق حمد اور شکر مانتے ہیں؟ سورہ بقرہ۔ اللہ نے آواز دی، خاموش، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ فرشتے فرشتے ہیں، اللہ اللہ ہے۔ اگر تجھے بنانا ہی خلیفہ ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرے عبادت کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا۔ آواز ہے خاموش، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب سارے فرشتوں نے تو یہ نہیں کہا، احتجاج نہیں کیا۔ ذرا سمجھئے، احتجاج جب کرتے ہیں تو مجمع میں سب نہیں کھڑے ہوتے، کچھ کھڑے ہوتے ہیں، 10-5 کھڑے ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ مزہ لیتے ہیں کہ کام نکل گیا تو ہمارا بھی نمبر لگ جائے گا، نہیں نکلا تو یہ پٹیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ ویسے ہی ہوا، کچھ فرشتوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں بنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں بناتا ہوں۔ کیا کیا تھا؟ اٹھو، اور جتنوں نے احتجاج کیا تھا سب کو اپنے عرش سے، اپنی زیارت سے دور کر دیا۔ اور کتنا دور کیا؟ اتنا دور کیا کہ مولا کہہ رہے ہیں، چھٹے امام اور مولا علی کہہ رہے ہیں 500 سال کی مسافت، یعنی جس جگہ وہ تھے وہاں سے اتنا دور کر دیا کہ وہاں پہنچنے میں 500 سال لگیں گے۔ سوچئے، اور پھر 60,000 سال تک ان فرشتوں نے توبہ توبہ توبہ، استغفار، گریہ و زاری کی۔ پھر آرڈر ملا، جبریل بلا ان سب کو واپس۔ اور پھر کہا آئندہ جسارت مت کرنا، ہم خالق ہیں تم مخلوق ہو، ہم خدا ہیں تم خدا نہیں ہو۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھتی گئی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب فرشتے پتلا بنانا ہے، خلیفہ بنانا ہے، تو اب خلیفہ کا آغاز ہوا۔ یہ ہے آغاز نبوت۔ کا کیسے بنائے؟ اسٹیل کا بنائے، پیتل کا بنائے، لوہے کا بنائے۔ آج کے دور میں تو کتنے اسٹیچو کھڑے ہیں، جگہ جگہ پتلے ہیں۔ ہمارا مہاراشٹر ہو، یو پی ہو، گجرات ہو، عراق میں ایک زمانے میں جگہ جگہ صدام کے اسٹیچو تھے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر اللہ نے آواز دی۔ اب جتنے جو دوسرے تھے، ظاہر سی بات ہے، یہ 4 نے آواز اٹھائی، جب ڈنڈے پڑے، جیل میں گئے، بھگا دیے گئے، تو سب کے سب سہم گئے۔ جب خبردار آواز نہیں اٹھانا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے کہا سنو، تم سب کے سب خاموش بیٹھو، تم میں سے 4 بڑے کھڑے ہو جاؤ۔ کون ہے 4 بڑے؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل۔ اب میں ان کی ڈیٹیلز بیان کروں گا تو پورا موضوع رہ جائے گا۔
کہ 4 بڑے فرشتے جیسے 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول اور 5 بڑے، جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ ہمارے پیغمبر، اور ان 5 میں بھی سب سے بڑے ہمارے پیغمبر، ایسے سارے ملائکہ میں یہ 4 بڑے، ان 4 میں سب سے بڑے جبریل امین۔ لیکن نالج کے لیے عرض کر دوں کہ جبریل کا کام آدم سے پیغمبر تک 1,24,000 کو وحی لے جانا، میکائیل کا کام حکم خدا سے رزق تقسیم کرنا، اسرافیل کا کام کیا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، قرآن کہتا ہے جب قیامت آئے گی تو اسرافیل منہ لگائے بیٹھے ہیں، سور پھونکیں گے، اور اسرائیل کا کام کیا ہے؟ ملک الموت روح کو قبض کرنا۔ یہ چاروں فرشتے کھڑے ہو گئے جو بڑے بڑے ہیں، چیف ہیں، سارے فرشتے ادب سے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ابھی ابھی کچھ کو سزا مل چکی اور 500 سال کے ڈسٹینس کے اوپر فاصلے پہ پڑے ہیں۔ ادھر اللہ نے کہا سنو جبریل اٹھو زمین پر جاؤ اور زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ ادھر جبریل امین زمین پر آئے اور جیسی مٹی اٹھانا چاہیے زمین نے ہاتھ کو جوڑا، گر گڑایا، تضرع زاری کی، رونا شروع کیا، اے جبریل مجھ سے میری روح کو قبض نہ کرو، روح مت نکالو۔ زمین نے اللہ کا واسطہ دیا، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، تم سردار ملائکہ ہو، مجھ پر رحم کرو کہ میری مٹی مجھ سے نہ چھینو۔ اب یہ تاریخ ہے، شیعہ سنی تاریخ۔ جناب جبریل کو رحم آیا، واپس آئے، پروردگار زمین پر مجھے ترس آ گیا، رحم آ گیا، میں اس کی روح چھین نہیں سکتا۔ اللہ نے آواز دی جبریل تم سائڈ میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے ہم دوسرے کو بھیجتے ہیں، میکائیل تم جاؤ۔ ادھر میکائیل آئے، پھر زمین نے وہی کیا، پھر میکائیل کو رحم آ گیا، وہ آفت ہے، پروردگار مجھے رحم آ گیا لہذا میں اس کی روح نہیں لے سکا، مٹی نہیں لے سکا، کیا بننا ہے؟ پتلا، کیا بنانا ہے؟ مٹی سے اسٹیچو۔ ادھر میکائیل آئے، پروردگار وہی حال ہوا کہ سائڈ میں بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، کہ اسرافیل تم آگے بڑھو، وہ گئے، 2 گئے، تیسرا گیا۔ اب جیسے ہی وہ پہنچے انہوں نے ہاتھ بڑھایا، مٹی نے ویسے ہی رونا شروع کیا زمین میں، مجھ سے میری روح نہ نکالو، تم کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، ایسا ویسا پوری ڈیٹیل ہے۔ نتیجہ یہ ہو کہ وہ بھی واپس ہے، اللہ نے کہا تم بھی سائڈ میں بیٹھ جاؤ۔ تو اب چوتھے کی باری ہے، کون؟ اسرائیل۔ اب تک یہ ملک الموت نہیں ہے، اب تک صرف اسرائیل ہے، ابھی تو آدم بنے ہی نہیں تو کس کی روح قبض کریں گے؟ آدم جس مٹی سے بننے والے ہیں وہی مٹی رو رہی ہے، تو بعد میں اس مٹی سے جتنے بنیں گے وہ کتنے روئیں گے؟ اور اسی لیے اس مٹی سے بننے والے آدم اور اولاد آدم جب دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو سب کو رلا کے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ برس کے چوتھے پہنچے اسرائیل۔ اب اسرائیل نے آستین چڑھائی، تب دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یہ تینوں خالی آئے، انہوں نے جیسے ہی پنجہ بڑھایا زمین نے پھر رونا شروع کیا، جیسے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے سامنے رو چکی تھی، گڑ گڑا چکی تھی۔ اسرائیل نے آواز دی نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں، نو ڈسکاؤنٹ، نو چھوٹ، نو کنوکشن، کچھ نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ ارے بڑا خطرناک ہے بھائی، ہوتا ہے ایسا۔ 3 آفیسر نے چھوڑ دیا، چوتھا ہے کہ رسید نکالا، یا تو پینلٹی دو نہیں تو پھر گاڑی جمع کرو، کہا کوئی چھوٹ نہیں، کوئی چھوٹ نہیں۔ زمین نے تینوں کے مقابل میں بہت زیادہ گڑ گڑایا، بہت زیادہ گڑ گڑایا، مجھ سے میری روح نہ نکالو، مٹی نہ چھینو۔ بہرحال اسرائیل نے کہا کہ سن، تو رو نہیں تو سر پٹک، نہیں تو تضرع و زاری کر، اس نے جو آرڈر دیا ہے وہ میں کر کے رہوں گا۔ اور نتیجہ ہوا کہ اسرائیل نے مٹی لینا شروع کی، اور ایک جگہ سے مٹی نہیں لی، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے۔ مولا علی نے آواز دی مجھے پھر کہنے دیجئے، یہ باتیں علی ہی بتا سکتے ہیں، کوئی جاہل نہیں بتا سکتا۔ جملوں کو پلٹ کر کہہ رہا ہوں، شہر علم کا دروازہ ہی بتا سکتا ہے، کھڑکیاں نہیں بتا سکتی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرف کی مٹی اٹھا لی، الگ الگ مشرق، مغرب، جنوب، شمال، اور کوئی رحم نہیں کھایا۔ اسرائیل نے اوپر آ گئے، پروردگار ظاہر سی بات ہے فتیاب ہو کے آئے، کہا لایا مٹی، لایا مٹی۔ اللہ نے کہا شاباش شاباش شاباش، کہا تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آیا، میں کچھ کہہ رہا ہوں،
کب تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا، ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ جبریل کو رحم آیا، میکائیل کو آیا، اسرافیل کو آیا، تمہیں رحم نہیں آیا؟ نہیں، تو نے کہہ دیا۔ تو اب سنو، آپ بھی توجہ سے سنو، اللہ کہہ رہا اب سنو، اب میں تم سے کہہ رہا ہوں سنو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اسرائیل سے؟ سنو، اب میں تم سے کہہ رہا ہوں سنو۔ اے اسرائیل، چونکہ میں اسی مٹی سے آدم بناؤں گا پتلا، اور اس آدم سے سارے آدمی اور انسان بناؤں گا، تو میں جب بناؤں گا انہیں زمین پہ بھیجوں گا تو انہیں ہمیشہ کی لائف نہیں دوں گا، موت دوں گا۔ تو چونکہ تمہیں رحم اور ترس نہیں آیا تو اسی پتلے سے بننے والے آدم اور ان کی اولادوں کی روح کھینچنے تمہیں ہی بھیجوں گا۔ صلوات پڑھ پر محمد۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اسرائیل جب سے ملک الموت بن گئے اور تاریخ آگے بڑھتی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آدم کا پتلا تیار ہوا، اسٹیچو۔ اب میں آپ کے نالج کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی معلومات میں آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ یہ بات بھی ہمیں اہل بیت نے بتائی، مولا علی نے بتائی۔ کیوں ایسا ہے؟ ان کا رنگ کالا ہے، ان کا رنگ گورا ہے، یہ گندمی کلر کے ہیں، یہ مکس کلر کے ہیں، الگ الگ کوالٹی کے ہیں۔ افریقہ میں چلے جاؤ تو سب بلیک بلیک بلیک، کالے کالے۔ امریکہ میں آ جاؤ جھانک کے تو سب گورے گورے گورے۔ اب دیکھو اتنے کالے اتنے گورے کہ ابھی تک جھگڑا چل رہا ہے امریکہ میں۔ ہندوستان میں آ جاؤ تو ہر کلر کا آدمی ملے گا، جتنا گاؤں میں جائے کالے، سٹی میں آ جاؤ گورے۔ تو کہنے کا مقصد یہ الگ الگ کلر، ایک دم گورا، ایک دم بھورا، ایک دم کالا، ایک دم لال، پھر میڈیم، پھر گندمی کلر، الگ الگ کلر کے، پھر فیس بھی الگ الگ۔ یہاں پر 200، 500، 1000 آدمی بیٹھے، سب کے چہرے الگ الگ۔ ذرا سوچیے، یہ فیس الگ، چہرے الگ، ہے نا؟ اس کا کارن کیا، اس کا ریزن کیا؟ یہ بھی میرے مولا علی نے سمجھایا، یہ بھی امام صادق نے بتایا کہ سنو، جب آدم کی مٹی لی گئی تو یہ مٹی ایک حصے سے نہیں لی گئی، الگ الگ جگہ سے مٹی لی گئی پتلا بنانے کے لیے، اسٹیچو بنانے کے لیے۔ تو آج بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے، میرے ساتھ سفر کیجئے یا دیکھیے کہ کہیں کی مٹی لال ہے، کہیں کی مٹی کالی ہے، کہیں مٹی سفید ہے، کہیں مٹی بلیک ہے، کہیں مٹی زرخیز ہے، کہیں مٹی سخت ہے، کہیں مٹی نرم ہے۔ نرم ہے تو اناج اگتا ہے، اور سخت ہے تو ٹرین چلتی ہے۔ سمجھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ تو معلوم ہے مٹی کے کلر بھی الگ ہیں، مزاج بھی الگ ہے۔ تو علی نے آواز دی کہ مٹی الگ الگ رنگ کی تھی، الگ مزاج کی تھی۔ آپ نہیں سمجھے؟ جو سمجھ گئے۔ یہ سارے کلر اور مزاج تمہارے دادا بابا آدم کے اسٹیچو میں جمع ہو گئے۔ اب ہم سب ان کی اولاد ہیں، جس کے حصے میں جیسا کلر آیا، یہ مولا کہہ رہے چھٹے امام، جس کے حصے میں کالی مٹی زیادہ ٹھوکتی گئی وہ کالا بن گیا، جس کے حصے میں زیادہ سفید آئی وہ گورا بن گیا۔ اور چھٹے امام اور علی نے آواز دی کہ جس کے حصے میں کڑک مٹی آئی، سخت، وہ غصے والا بن گیا، بڑا تکبر، سلام نہیں کرتا، مساعدہ نہیں لیتا، سمجھیے۔ اور جس کے حصے میں نرم مٹی آئی، بڑا نرم دل ہے، 1000 گالیاں دے دیجئے لیکن تب بھی ہنستا رہے گا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کیا یہ ہونے کے بعد پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو مٹی کا قصور ہے، کیونکہ مٹی کا قصور ہے۔ لیکن اب ہم آدم سے لے کے محمد تک، محمد سے علی، اور علی سے امام زمان، اور امام زمان سے نائب امام، اور نائب امام سے مولانا تک بھیجیں گے تاکہ تمہارے کڑکاوے کو نرم میں بدلے، سمجھے آپ؟ تاکہ تمہارے کڑک مزاج کو نرم میں بدلے، تمہیں کردار کی تعلیم دیں، تمہیں اسلام سکھائیں۔ اب وہ مولانا تمہارا کلر تو چینج نہیں کر سکتے، کمپنی کلر ہے، وہاں سے بن کے آئے ہو، یہ بدلے گا نہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلہ۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر تاریخ نے آگے بڑھ کر آواز دی۔ آدم پوری ڈیٹیل اگر باریکی سے بیان کروں، پورے حالات انبیاء، تو 40 تک اشرا ختم نہیں ہوگا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ آدم کا اسٹیچو تیار ہوا۔ کتنے سال میں تیار ہوا آدم کا اسٹیچو؟ 2 سال میں، 10 سال میں، 1 ہفتے میں۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، ہو جا کن فیکون۔ لیکن آدم کا پتلا 120 سال میں تیار ہوا۔ اس زمانے 40 سال تک مٹی کو خمیر کیا گیا، 40 سال تک خمیر یعنی کیا؟ جیسے عورتیں
گھر میں روٹی بنانے سے پہلے آٹے کو خمیر کرتی ہیں، گوندتی ہیں، لیکن آج کل کیا عورتیں روٹی کہاں بناتی ہیں؟ ان کو تو ہر چیز ریڈی میڈ چاہیے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے معاشرے کا، جتنا ہو سکے گھر میں ریڈی میڈ لائیے، گھر میں کچھ کرنا نہ پڑے۔ ہاں ہمیں چھوٹ دے دیجیے تاکہ ہم شاپنگ میں جائیں، سامان خریدیں، سیلری میں سے آدھا حصہ پرس میں آ جائے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے 40 سال تک آٹے کو خمیر کیا گیا، پھر اللہ نے حکم دیا خمیر ہوا تو ساری مٹی کو ملا لو، مخلوط کر کے خمیر کیا گیا۔ پھر 40 سال کے بعد اس خمیر کے بعد اس کا اسٹیچو بنایا آدم کا۔ آدم کا اسٹیچو بنانے کے بعد اللہ نے کہا 40 سال تک اسے ایسے ہی چھوڑ دو، بس اللہ چھوڑ دیا تو اور 40 سال اسے خوب سوکھنے دو دھوپ میں۔ نتیجہ ہوا کہ 3 مرتبہ 40 سال 120 سال تک پتلا بنا۔ اللہ نے آواز دی فرشتوں کو، سنو، جیسے ہی روح پھونکوں فوراً سجدے میں گر پڑنا۔ ادھر اللہ نے اپنی قدرت خاص سے روح پھونکی، ادھر سارے فرشتے عظمت خداوندی میں حکم سے آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ قرآن نے آواز دی، قرآن نے آواز دی، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے۔ فاستکبرا، اکڑ گیا، تکبر کیا۔ پروردگار نے کہا بھائی یہ سب کے سب گر پڑے، تو کیوں بیٹھا ہے؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس سے کرا اللہ؟ بولیے ابلیس سے۔ بھائی تو نیچے سے اوپر آیا، تو نے زمین پر 6 سال عبادت کی، یہاں 2 رکعت 4000 سال میں پڑھی، اب ہمیں کہا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے جھک پڑے، یہ تو بیٹھا ہے اکڑ کے۔ جب سب سجدے میں ہوں گے اور ایک بیٹھا ہوگا تو کیسا منظر ہوگا؟ کہتا کیا کہتا ہے؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من النار۔ کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتہ من الطین وخلقتنی من النار۔ بھلا کہیں آگ بھی مٹی کے سامنے جھکتی ہے؟ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، اس لیے کہ شیطان جن ہے۔ کہا آگ مٹی کے سامنے؟ بہت گفتگو ہوئی، بہت کٹ اچھتی ہوئی، بہت بحث ہوئی، میں ساری ڈیٹیل اگر آپ کے سامنے رکھوں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ وقت کافی نہیں ہے۔ بہرحال گفتگو ہوئی تو پروردگار نے اس سے جملہ کیا تو میرے ان بندوں میں سے ہو گیا جو میری نگاہ میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے؟ سب سے اعلیٰ مرتبہ ان میں سے تو نہیں ہے؟ کیا یاد رکھ، میرے ایک ہی بندے ایسے ہیں جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو نہ میں آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند، نہ سورج۔ اور سن لے، یہ سارا کارخانہ دنیا جو میں تیار کر رہا ہوں صرف ان کی وجہ سے، اور جان لے کہ وہ کون ہے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اللہ نے کہہ دیا سنو فرشتوں تم بھی اور شیطان تو بھی، میں محمود ہوں اس لیے میں نے ان کا نام محمد رکھا، میں اعلیٰ ہوں اس کا نام علی رکھا، میں فاطر السماوات ہوں اس کا نام فاطمہ رکھا، میں محسن ہوں اس کا نام حسن رکھا، میں قدیم الاحسان ہوں اس کا نام حسین رکھا۔ وہ 5 ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اور اسی لیے سن لو کہ فرشتے بنے ہوا سے، جنات بنے آگ سے، انبیاء اور آدم اولاد آدم بنے مٹی سے، صرف وہ ایسے ہیں کہ جو بنے خدا کے نور سے۔ اور جب خدا کے نور سے بنے تو جب کل کچھ نہ تھا تو وہ تھے، اور جب کل کچھ نہ رہے گا تو وہی رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار نے آواز دی انکا انت الرجیم، اخرج اخرج، اب تو نے سجدہ نہیں کیا، نکل جا میری بارگاہ سے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور کہہ دیا قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، میں پوری جو اندر کی ڈیٹیلز ہے جو معلومات وہ سائڈ میں رکھ رہا ہوں۔ اور پھر آواز دی، آدم کا پتلا بن گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ روح پھونک دی گئی اور آدم ہو گئے۔ اب آدم کو اللہ نے نیند طاری کر دی، شیطان نکال دیا گیا،
پہلی نیند ہے کہ آدم کے اندر روح پھونکنے کے بعد اللہ نے آدم کو نیند خواب طاری کیا، جناب آدم سونے لگے، اللہ نے جبریل کو آواز دی آدم کو سونے دو سونے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب آدم نے اپنے پیروں میں کوئی حرکت محسوس کی۔ کیا کیا اللہ نے؟ جب آدم سو رہے تھے اسی دوران آدم کی بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کو پیدا کر دیا، اور جیسے جناب آدم کی حوا پہ نگاہ پڑی، اس لیے کہ پیروں میں حرکت ہوئی، جناب آدم اٹھ کے بیٹھے، یہ کون ہے؟ دیکھا حوا، فوراً کا پروردگار یہ خوبصورت چیز کیا ہے؟ کیا سنو آدم، جلدی بازی کی ضرورت نہیں، میرا ہنسنے کا مقام نہیں ہے، تاریخ ہے، قرآن ہے، یہ حوا کو بنایا۔ آدم نے جو خوبصورت چیز دیکھی کہا یہ کیا؟ کہا آدم اسپیڈ میں مت کام کیجیے، جلدی بازی نہیں، میں نے اس کو تمہارے لیے ہی بنایا ہوں، دور ہٹ جاؤ۔ حوا کو کہا تم بھی دور ہو۔ کہا پروردگار جب بنایا ہے تو دے دے۔ کہا ایسے نہیں دیں گے۔ کہا کیا کرے؟ کہا مہر دو، مہر۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں مجموع سے، یہ تاریخ ہے بھائی، تاریخ جو پڑھا ہے وہ لایا ہے میں نے کتابوں میں، شیعہ سنی کتاب۔ کہا میرے پاس کیا ہے، ابھی تو خالی ہاتھ ہوں میں مہر کہاں سے دوں؟ کہا سنو پہلے مہر دو، جب مہر دو گے تو ہم نکاح پڑھیں گے، نکاح ہوگا تو پھر یہ چیز تمہاری ہوگی، سمجھیے۔ وہیں سے یہ چیز بنی کہ جب بھی شادی ہوتی ہے تو پہلے مہر کی رقم دی جاتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے، پھر ولیمہ۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہمارا سب کچھ ہو جاتا ہے، مہر ہی نہیں دیا جاتا۔ سوچیے، اس لیے کہ شادی میں ہمارا کیا ہے؟ انکا تو زوجت تو موکلتی موکلکا حاضہ مہر المعلوم صداق المعلوم۔ تو آج کے معاشرے سے پوچھئے، شادی میں ڈیکوریشن معلوم، منڈپ معلوم، ولیمہ معلوم، بریانی معلوم، ہال معلوم، ریسپشن معلوم، مولانا معلوم، مولانا کا چھوٹا سا پتلا پاکٹ معلوم، سمجھیے، ریسپشن کا حال معلوم، بے پردگی معلوم، دوست معلوم، ٹھنڈا گرم معلوم، اور نہیں معلوم تو مہر نہیں معلوم، ہے نا؟ سب معلوم، نہیں معلوم تو کیا نہیں معلوم؟ اس لیے کہ جو معلوم ہونا چاہیے وہی نہیں معلوم۔ اور آج بھی رکھیے، یاد رکھیے، شادی میں پہلی چیز مہر ہے۔ جب تم سب شادی کرنا، پہلے مہر کی رقم لڑکی کے حوالے کرنا، پھر مہینے 15 دن کے بعد شادی ہوگی۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آپ لوگ آگے آ جائیے، پیچھے جگہ نہیں ہے، آگے آ جائیے۔ میں نے بہت ساری باتیں ایک طرف رکھی، آپ میری طرف توجہ دیں۔ پروردگار نے آواز دی آدم یہ ہوا تمہارے لیے بنی ہے، لیکن پہلے مہر تو میری طرف دیکھیے، خبردار، ورنہ مہر کیا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ پروردگار میں مہر کیا تو میرے پاس کیا ہے، میں تو خالی ہاتھوں ابھی پیدا کیا تو نے۔ تو کہا سنو تمہارا مہر 4 چیزیں ہیں، سن لیجیے آپ، میں اس وقت ریفرنس دے رہا ہوں، ریفرنس ہے وقت چلا جائے گا، شیعہ سنی ریفرنس کا 4 چیزیں مہر ہے۔ کا کیا پتا؟ کا سنو، پہلا مہر یہ ہے کہ یہ چیز تمہیں دے رہا ہوں، اسے میرا دین سکھاؤ، میرا دین سکھاؤ۔ دوسرا مہر یہ ہے کہ میری تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میری تمجید اور تحلیل کرو، یعنی میرے ہی گن گاؤ، میرے غیر کے نہیں، یا میں جس کے کہوں اس کے گن گاؤ۔ اور کا چوتھی چیز کیا ہے؟ کا چوتھی چیز کمپلسری ہے مہر میں، یہ 3 کے ساتھ چوتھی چیز کیا؟ کا سنو، جن کی وجہ سے میں نے سب کچھ پیدا کیا ان پر ہمیشہ صلوات بھیجو۔ آپ سوچئے تو صحیح، آج تک یہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں کہ اب تک آپ کے باپ دادا پردادا جو صلوات پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہ صلوات نہیں پڑھ رہے ہیں، مہر آدم اور حوا ادا کر رہے ہیں۔ یہ آدم اور حوا کا مہر ہے جو درود ہے، یہ صلوات مہر ہے۔ کتنا مرتبہ ہے کہ درود پڑھا آدم،
ان پر محمد اور آل محمد پر یہ تمہارا مہر ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، دوسری روایت بھی ہے معتبر، کہ آدم نے کہا کیا تم میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو کہا سنو کہ اگر چاہتے ہو کہ حوا تمہیں ملے تو مہر دو۔ تو کہا مہر کیا دوں؟ کہا جن کے صدقے میں سب کچھ ہے ان پر صلوات پڑھ دو، مہر یہ میرا مہر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کا نکاح ہوا۔ اللہ نے آدم اور حوا کو کہا، اب آواز دی قرآن نے، کیا آواز دی؟ کیا آواز دی قرآن نے؟ یا آدم اسکن انت و زوجک، اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جاؤ جنت میں عیش کرو، جنت میں سکون کرو۔ اور کیا کہا کہ دیکھو جنت میں جہاں چاہو جاؤ، گھومو پھرو، جو پھل فروٹ میوے ہیں سب کھاؤ پیو، لیکن وہ جو درخت ہے لا تقربا ولا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ باقی جنت میں کہیں بھی جاؤ، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب آدم اور حوا جنت میں رہے، اور شیطان، مور اور سانپ، یہ تینوں کی کارستانی میں جناب حوا اس درخت کے پاس چلی گئی اور اس کا پھل توڑ لیا۔ یہ واقعہ خالی ذہن میں رکھے، کسی مجلس میں آپ کے بہت کام آئے گا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس درخت سے منع کیا قرآن میں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں پوری جنت میں سیر کرو، کھاؤ پیو، لیکن آیا آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، کہ وہ درخت بہت مخصوص ہے، بہت خاص ہے۔ آخر پوچھا گیا کہ وہ درخت میں خوبی کیا تھی، کیا خوبی تھی؟ تو آج سنی لیجیے اب تک کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو۔ ذرا سن لے جہاں تک آواز جا رہی۔ سارے شیعہ سنی علماء نے، بڑے بڑے مجتہد، علامہ اور مفسر، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، سب نے یہ لکھ دیا کہ جس درخت کے پاس جانے سے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، قرآن آدم اور حوا کو روکا گیا تھا، وہ درخت مخصوص پراپرٹی تھا محمد اور آل محمد کا۔ جہاں تک میری آواز جاری، میرا جملہ سن لے، اللہ نے منع کیا مت جانا، لیکن حوا چلی گئی، پھل توڑا اور لا کے آدم کو بھی کھلایا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو زمین پہ آنا تھا، اور آواز دے دی کہ اب تم دونوں بھی جنت سے نکلو اور زمین پر جاؤ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کیا خطا کی آدم کی؟ وہ درخت، وہ ٹری، سارے مفسر، راوی، علماء لکھ رہے ہیں کہ ساری جنت میں مزے کرو، مگر وہ درخت کے قریب نہ جانا کہ وہ مخصوص میراث اور پراپرٹی آل محمد ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ لیکن حوا چلی گئی، جناب آدم نے بھی کھا لیا، جنت سے نکالے گئے۔ ذرا سوچئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر سمجھدار مجمع ہے، جنت میں درخت کس کی پراپرٹی؟ زور سے بولیے۔ آج دیکھتا ہوں، آپ کا امتحان لیتا ہوں اور میں بھی دیکھوں کہ کچھ پڑھ رہا ہوں کہ نہیں۔ آل محمد کی ملکیت، پراپرٹی، میراث کس نے کھایا؟ سارے انسانوں اور آدمیوں کے دادا اور دادی نے۔ وہ آدم نے جو نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ آدم جنت ہی میں رہیں گے، آدم ہے، حوا علیہ السلام ہے۔ ذرا سمجھیے پوائنٹ کو، آدم خلیفہ، آدم نبی، تمام انسانوں کے بابا، سب کے دادا، جنتی، اللہ کے خاص، حوا سب کی سردار، سب کی ماں، سب کھاؤ پوری جنت میں۔ وہ نہیں، وہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد کی، اہل بیت کی پراپرٹی۔ ایک دانہ تو کھایا، ذرا سوچئے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نکلو، جنت سے نکلو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر سمجھدار مجمع ہے، سوچئے، آدم اگر وہاں ان کی پراپرٹی کھائے، ذرا سوچئے، یہ ممبر کیا آتا ہے، یہاں اہل بیت کی پراپرٹی کیا کیا ہے؟ بولیے، پہلی مجلس خلافت علی کی پراپرٹی، غدیر علی کی پراپرٹی، ولایت علی کی پراپرٹی، امامت علی کی پراپرٹی، اسلام علی کی پراپرٹی، قرآن علی کی پراپرٹی، اور یہ ساری پراپرٹی تو رکھیے باغ صدق ایکلوتی فاطمہ کی پراپرٹی۔ ابھی آپ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آدم نبی اور خلیفہ ہو کر، حوا علیہ السلام ہو کر، دونوں پاک و پاکیزہ اور اللہ کے خاص ہو کر،
जन्नत में खाएं। नहीं समझे आप? क्या कहने? वाह वाह वाह। काश मैं संडे सपोर अब संडे मैं जुमले को पलट रहा हूँ, सेंटेंस को। इनकी प्रॉपर्टी आदम जैसा खलीफा और नबी अगर जन्नत में खाए तो जन्नत से बाहर आए, और तुम मुसंडे यहाँ खा के फिर जन्नत में जाने की सोच रहे हो। क्या कहने? अब सोचिए ये लम्हे फिक्रिया है जनाब। इस कॉटेज के अंदर से मैं निकाला गया। ये कॉटेज जो बंगला है, मैं मौलाना, मैं अल्लामा, मैं हुज्जतुल इस्लाम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं कुम से आया, ईरान से आया, मामा सैयद मजलिस से पढ़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था सब जगह घूमो फिरो खाओ पियो, लेकिन उस बेडरूम में मत जाना। जरा सोचिए। और तुम जो है यहाँ सब कुछ करके उस बंगले में जाने की सोच रहे हो। मैं तो बंगले से निकाला गया। जुमले को समझिए। आदम नबी, आदम खलीफा, आदम सब कुछ, आदम मासूम, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम पाको पाकीज़ा। तो वो उनकी प्रॉपर्टी में से एक गंदुम या एक अंगूर या एक अंजीर खाए तो जन्नत से बाहर हो, और तुम पूरा फिदक खा के फिर जन्नत के चक्कर में बैठे हो। ये सोचने की बात है। और फिर खुशफहमी ये है। और आज तक क्या? आज तक ये कह रहे हैं मौलवी मुल्ला कि जनाब ये सब जहन्नमी है, हम जन्नती हैं। तो भैया मौलाना साहब दूसरों को जहन्नम में पहुंचा रहे हैं, लेकिन पहले अपनी जन्नत तो साबित कर दीजिए ताकि हमें यकीन हो कि जन्नत तुम्हारी हो चुकी, हम जहन्नम में जाने वाले हैं। हर फिरका दूसरे फिरके को जहन्नम में पहुंचा रहा है मगर अपनी जन्नत साबित नहीं करता, लेकिन हम साबित कर चुके। कैसे का सुनो, इसलिए कि हमने ऐसे साबित किया कि कुरान अपनी जगह, हमने पूरी बुखारी देखी, सही मुस्लिम देखी, तिरमिजी देखी, इब्ने माजा देखी, मिशकात देखी, उसूल काफी देखी, बिहार देखी, बिहारुल अनवार देखी, मल्ला यादुल फकी देखी, तहजीब देखी, इस्तिबसार देखी, जितनी सुन्नी शिया किताबें सब देख डाली। तो हमने सारी किताबों में एक ही देखा, ख्वाजा कुछ बन गए, रफी अल्लाह कोई और हो गए, पहले नंबर पर कोई आ गए। लेकिन सारी किताबों का अंबार जब मैदान में रखा तो हमें एक ही चीज नजर आई। क्या? जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले अली, खातून जन्नत फातिमा, और जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन। तो हमने देखा इधर का बाप भी सरदार, इधर की माँ भी सरदार, इधर के बेटे भी सरदार। तो अब अक्लमंदी ये है कि लश्कर वहीं जाता है जहाँ सरदार जाता है। तो हमने भी सरदारों का दामन थाम लिया। तुम हमें जहन्नमी बनाओ या बनाओ, अपनी जन्नत साबित करके दिखाओ। सलावत पर मोहम्मद। और नतीजा यह हुआ कि फौरन अल्लाह ने कह दिया, या आदम उसको नंता वो ज़ौजुकल जन्ना, आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहें, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना। गए, आदम को ज़मीन पर भेजा गया। अब जब आदम ज़मीन पर आए तो तारीख ने बहुत कुछ लिखा। क्या लिखा? कि हव्वा को आदम से जुदा कर दिया गया और आदम जनाब हव्वा की जुदाई में रो रहे हैं। तारीख ने लिखा जनाब आदम जमीन पर आने के बाद 930 साल तक जिंदा रहे। 930 साल, या दूसरी रिवायत में कि 1030 साल, 1000 या 900 साल तक आदम जिंदा रहे। और जनाब आदम, इस दौरान जनाब आदम को 2 बेटे पैदा हो गए। सबसे पहला बेटे काबिल और हाबिल। काबिल कौन है? जनाब आदम का बड़ा बेटा। छोटा बेटा कौन है? हाबिल। और ये भी सुन लीजिए आप कि काबिल और हाबिल में काबिल बड़ा है, हाबिल छोटा है। जो बदकार और बुरा है वो बड़ा है, जो नेकूकार है अच्छा है वो छोटा है।
یہاں تک ہمیں اہل بیت کی روایت ملی کہ قابیل کے 5 سال کے بعد حابیل پیدا ہوا جناب حوا سے. اب قابیل 5 سال بڑا ہے لیکن حابیل نیک ہے نیک ہے نیک ہے, ماں باپ کا رسپیکٹ کرتا ہے, اللہ کو اللہ جانتا ہے, تقویٰ ہے, کردار ہے. اللہ کو بھی پسند ہے حابیل, آدم کو بھی پسند, حوا کو بھی پسند. حکم خدا آ گیا, آدم اپنا وزیر, اپنا جانشین اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو بناؤ, بڑے بیٹے قابیل کو نہیں. قابیل جو ہے وہ غصے والا ہے, ماں باپ کا احترام نہیں کرتا, ساری برائیاں اس کے اندر, یہ تاریخ ہے. جناب آدم نے اسے بہت سمجھایا. نتیجہ کیا ہے؟ آدم تو زمین پر آئے, پھر شیطان بھی آ چکا زمین پر. اب وہ جب زمین پر آیا ہے تو کس کا دشمن بن کے آیا؟ بولیے. جب زمین پر آیا تو حسد ہے, غرور ہے, تکبر ہے. یہ آدم کی وجہ سے میں نکالا گیا. آدم تو بھی نیچے آ چکے, اب میں بھی آیا, اب دیکھتا ہوں تمہیں دونوں ہاتھ لیتا ہوں. اور اس لیے اللہ نے آواز دے دی. کیا آواز دی؟ ان الشیطان لکم عدو مبین. اے آدم اور اولاد آدم, یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس سے بچے رہنا. کیوں؟ شیطان انسانوں کے خون میں شامل ہو جاتا ہے. جیسے گلوکوز کا پانی, سلائن کا پانی, انجیکشن کا پانی, ویسے شیطان رگوں میں اور خون میں شامل ہوتا ہے. کیا میں, کیا آپ, کیا مجتہد, کوئی نہیں بچ پاتا. اب جس کے پاس اسلحہ ہے وہ مقابلہ کرتا ہے. اب جناب قابیل اور حابیل, یہ قابیل بگڑا ہوا, شیطان کی نگاہ تھی, وہ تو ایسے چھوکروں ایسے کو دیکھتا ہے کہ کون بگڑا ہوا ہے, فوراً اس نے قابیل کو اپنے شکنجے میں لے لیا, بہکانا شروع کیا. قابیل آدم کے پاس آئے. جناب آدم نے اعلان کر دیا کہ میرا وزیر اور جانشین میرا چھوٹا بیٹا حابیل ہوگا. شیطان نے قابیل سے کہا, قابیل, حابیل تجھ سے چھوٹا ہے اور تمہارا باپ آدم اس کو اپنا وزیر بنا رہا ہے, اپنا خلیفہ. قابیل باپ کے پاس آیا, آدم سے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ اس کو چاہتے ہو, عمر میں چھوٹا ہے اور تم نے خلافت اس کو دے دی. تو جناب آدم کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. کیا کہتے ہیں جناب آدم؟ کہ ان الفضل بید اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء. سن لیجیے, ان الفضل بید اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء. یہ آدم کا فقرہ ہے جو قرآن میں بھی ہے غالباً. جیسے ہی قابیل نے کہا کہ بابا تم نے خلافت چھوٹے بھائی کو دے دی, تو آدم نے کیا کہا؟ یہ خلافت ہم اور آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے. آج مسئلہ حل ہو گیا کہ خلافتیں دکانوں میں بٹتی نہیں, خلافتیں کارخانے قدرت سے تقسیم ہوتی ہے. یہاں بیٹے بڑے چھوٹے نہیں دیکھے جاتے, یہاں کردار دیکھا جاتا ہے اور کردار کی بنا پر خالق کردار پہلے ہی خلافت بانٹ دیتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اب نتیجہ آ گئی ہے بڑا کہ جب دونوں کی شادی کی باری آئی تو چونکہ قابیل بڑا ہے, خلافت تو دے دی حابیل کو. اب جب شادی کی باری آ گئی دونوں کی, آدم نے دونوں کو بٹھا کر تم دونوں کی شادی کرنی ہے, باپ کی ذمہ داری. قابیل بڑا تھا, لہٰذا اللہ نے جنیہ کو, جنیہ یعنی جن عورت, جنات میں سے ایک جنیہ کو انسانی شکل میں بھیجا, کہا آدم اس کی شادی قابیل سے کر دو جو خطرناک ہے. کچھ دن کے بعد اللہ نے ایک حور کو بھیجا انسانی شکل میں, حوریہ کو, کہ اس کی شادی حابیل سے کر دو کہ یہ نیک بندہ ہے. شیطان نے فوراً قابیل سے کہا دیکھو دیکھو, تمہارے حصے میں تمہارے باپ نے ایک کالی کلوٹی بدصورت جنات عورت دے دی اور تمہارے چھوٹے بھائی کو حوریہ خوبصورت عورت دے دی. اب اس کا اور بھی حسد بڑھ گیا کہ خلیفہ بھی بن گیا, جانشینی بھی ہے اور اچھی عورت بھی مل گئی. اب اور شیطان کے لشکر میں شامل ہوا, پھر آ کر باپ سے بحث کرنے لگا. آدم نے کہا سنو, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں, جو آرڈر خدا کا ہے وہ کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اللہ نے آدم سے کہا کہ اس نالائق سے کہہ دو, دونوں سے, کہ تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو. جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا وہ آدم کا
جانشین بن جائے گا۔ آدم نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں بیٹے اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چونکہ آج کی مجلس میں یہ سن لیں، انشاءاللہ آپ کل سے بہت محظوظ ہوں گے، انبیاء کی ڈیوٹی کیا تھی، انبیاء کے کام مثلا آپ کی دکان ہے، میں مولانا ہوں، طالب علم ہوں، مجلس پڑھتا ہوں، نکاح پڑھتا ہوں، مسئلہ بتاتا ہوں۔ آپ کی ہوٹل ہے، آپ بزنس مین ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، لیکن اتنے مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہو۔ ہے کوئی کھیتی کرتا ہے؟ کوئی زراعت نہیں کرتا، لیکن سارے پیغمبر جتنے پیغمبر گزرے سب نے 2 سے 3 کام ضرور کیے۔ آج یہ سن لیں، یا تو ہر نبی نے کھیتی کی، زراعت یعنی کھیتی باڑی، یا تو پھر قریب ہر نبی نے چرواہی کا کام انجام دیا، یعنی گوسفند، بکریاں اور گائے کو چرانا، گھاس کھلانا جنگل میں، یا پھر کچھ نبیوں نے تجارت کی۔ یہ آج آپ کے نالج میں رکھ لیں ٹاپک کی روشنی، یعنی زراعت، تجارت اور کیا بولیے، زراعت، تجارت اور چرواہی، بکریاں چرانا، یہ تینوں چیزیں سنت پیغمبر اور انبیاء میں شامل ہیں، یاد رکھیے۔ یعنی کھیتی کرنا، تجارت اور بزنس کرنا، اور جنگل میں بکریوں کو، گوسفندوں کو، گائے کو چرانا، چرواہی کرنا، یہ عیب نہیں ہے بلکہ فضیلت ہے۔ اور ان تینوں چیزوں میں اللہ نے بینیفٹ رکھا ہے، اور ان تینوں چیزوں میں یہ بھی علی نے بتایا، امام صادق نے بتایا، یہ تینوں چیزوں میں اللہ نے منافع بھی رکھا ہے، اور ان تینوں چیزوں میں سب سے زیادہ منافع اللہ نے تجارت میں رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ تو اللہ نے بینیفٹ میں سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ بزنس میں رکھا، اور یہ تینوں کام انبیاء کرتے تھے۔ جناب آدم بھی تجارت کرتے تھے، اور ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، آنے والی مجلسوں میں آئے گا، ایک پیغمبر ایسے گزرے، میں حابیل اور قابیل پر تقریر روک رہا ہوں، کل سے ادریس کا بھی قصہ بیان ہوگا، شیش کا بھی، اب آنے والی ساری مجلسوں میں کور کروں گا انشاءاللہ، لیکن اتنا سن لیں کہ سارے نبیوں نے تجارت کی سوائے ایک پیغمبر وہ تھے جنہوں نے کھیتی باڑی نہیں کی، جنہوں نے زراعت نہیں کی۔ وہ کون سا پیغمبر؟ جناب ادریس پیغمبر۔ ادریس کیا کام کرتے تھے؟ سن لیجیے، جناب ادریس پیشے سے کیا تھے؟ خیاط یعنی ٹیلر، کپڑے سینے والے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ کپڑے سینا بھی سنت اور سیرت پیغمبر میں شامل ہے۔ جناب حوا کیا کام کرتی تھی؟ جناب حوا تاگے سے کپڑا بنتی تھی۔ جناب آدم زمین پر آئے، 930 سال یا 1000 سال زندہ رہے، لیکن آدم نے بھی کھیتی باڑی شروع کی۔ یہ انبیاء کی سیرت میں، اور تاریخ نے یہ لکھا کہ جناب آدم نے جب آواز دے دی قابیل اور حابیل کو کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، تو آدم کے دونوں بیٹے تھے، ایک 20 سال کا تھا، ایک 25 سال کا تھا، 5 سال کا فاصلہ تھا۔ قابیل 25 سال کا اور حابیل 20 سال کا۔ قابیل کھیتی کرتا تھا، حابیل جو تھا وہ بکریاں گوسفند چرایا کرتا تھا۔ اب دونوں کو قربانی دینا ہے، فوراً اس زمانے میں قربانی کا طریقہ کیا تھا کہ اپنی اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر رکھ دی جاتی، جس کی قربانی اللہ کو پسند ہوتی تھی، اللہ جس کو پسند کرتا، آسمان سے ایک آگ کا شعلہ گرتا، اور جس کی قربانی پسند ہوتی آگ کا شعلہ اس کی قربانی کو کھا جایا کرتا ہے، جلا دیتا۔ سمجھیے، ادھر قابیل جو کھیتی کرتا تھا اور حابیل جو نیک تھا چھوٹا بھائی، اس کے پاس بکریاں تھی، دمبے تھے، گوسفند تھے۔ قابیل نے کیا کیا؟ ملوٹ نے اپنے کھیت میں سے سوکھے ہوئے گیہوں کا خوشہ، ایک دم سوکھے ہوئے خوشے کو، بہت کمزور گیہوں، پہاڑ پر لے جا کے رکھ دیے بطور قربانی۔ حابیل نے کیا کیا؟ اپنے گوسفند اور بکریوں میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور تھا، قیمتی تھا، اسے لے کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ اللہ نے آواز دی، دیکھو دونوں کی نیت میں فرق
یہ جو ہے سوکھے میں گیہوں دے رہا ہے ہماری بارگاہ میں، اور یہ سارے جانوروں میں سب سے تندرست جانور پیش کر رہا، اور نتیجہ ہوا کہ آگ کا شعلہ گرا اور حابیل کے گوسفند کو وہ شعلہ کھا گیا اور قابیل کے گیہوں پڑے رہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اس کے بعد قابیل جو ہے وہ روتا ہوا باہر آیا، شیطان نے اس کا ہاتھ کھینچا اور آواز دی کہ ایک ہی راستہ بچتا ہے، ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ کیا؟ کہ تو حابیل کو قتل کر دے، ورنہ حابیل کی اولاد تیری اولاد کو تانا دے گی، آنے والی نسلیں تیرے بھائی کی تجھے تانا دیں گی کہ سنو ہمارے باپ دادا حابیل کو خلافت بھی ملی، ہمارے دادا کی قربانی بھی قبول ہوئی، اور ہمارے باپ دادا کو آدم حوا زیادہ چاہتے بھی تھے۔ شیطان نے یہ حسد قابیل میں داخل کر دیا اور قابیل نے پتھروں کے بیچ میں جناب حابیل کو شہید کر دیا۔ یہاں تک میں نے تقریر آج روک رہا ہوں، اور اس کے بعد جو تاریخ نے آواز دی کہ جب قابیل نے شیطان کے بہکانے پر حابیل کو پتھروں کے بیچ میں لا کر شہید کیا، قتل کر دیا، اس وقت جناب آدم جب قابیل حابیل کو قتل کر رہا تھا تو جناب آدم خانہ کعبہ کا جبریل کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی مسئلہ ہو گیا کہ حج بہت پہلے سے تھا، جناب آدم کے زمانے سے کعبہ تھا، پہلے سے کعبہ تھا۔ ادھر آدم واپس آئے اور جب حابیل کی خبر ملی کہ میرا حابیل مارا گیا قابیل کے ہاتھوں میں، تو روایت میں بس سن لیں، میں نے مجلس ختم کی، جناب آدم اپنے ایک بیٹے حابیل کے قتل پر 500 سال تک روتے رہے۔ 500 سال تک شیعہ سنی علماء کے فقرے، 500 سال تک حابیل کے قتل پر جناب آدم روتے رہے۔ اتنا صدمہ کہ اپنی بیوی حوا کے قریب تک نہ گئے، اور یہاں تک 500 سال حابیل کے صدمے میں رہے۔ لیکن ہمارے لاکھوں سلام ہو اہل بیت رسول پر، ہمارے لاکھوں سلام ہو کربلا والوں پر۔ میں نے مجلس ختم کی۔ عزیزان گرامی، میرا ٹاپک، میرا سبجیکٹ، میرا موضوع حالات انبیاء ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آدم کے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے نے قتل کر دیا، آدم کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو قتل کر دیا، لیکن آدم 100 سال سے 500 سال تک حابیل کے صدمے میں مبتلا رہے۔ نہ بیوی سمجھ میں آتی تھی، نہ گھردار سمجھ میں آتا۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی خدا تھے۔ اس پورے عرصے میں آدم نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی جب تک جبریل نے آ کے تسلی نہ دے دی، جب تک خدا نے تسلی اور تشفی نہ دی۔ لیکن ذرا کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، ارے سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ جب روتے تھے تو چاہنے والے نے کہا مولا کتنا روئیے گا؟ میں نے مجلس ختم کی۔ اجرکم اللہ، سید سجاد روتے، جب پانی دیکھا تو سجاد روئے، جب کھانا دیکھا تو سجاد روئے، جب وضو کے لیے خادم نے پانی دیا تو امام سجاد روئے، جب کسی قصائی کو دیکھتے کہ دمبے کو ذبح کر رہا ہے تو سجاد روتے، جب کسی گھر میں خوشی کو دیکھتے، خوشی برپا ہو رہی ہے تو روتے، جب کھانا کسی کو کھاتے ہوئے دیکھتے اور وہ پانی پیتا تو امام سجاد روتے، وضو کا پانی دیکھ کر روتے، جب کسی چشمے پر نگاہ پڑتی تو روتے۔ خادم نے عرض کیا مولا کتنا روئیے گا؟ امام زین العابدین نے آواز دی چاہنے والے تو نے انصاف نہ کیا۔ ارے یعقوب کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے یعقوب کے، اور جبکہ جانتے تھے علم امامت سے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن جدائی پر اتنا روئے کہ یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی۔ اے چاہنے والے تو نے کیا نہیں دیکھا کہ آدم حابیل کی جدائی پر 500 سال تک روئے،
اتنا روئے کہ خدا اور ملائکہ نے تسلی دی، ارے میری نگاہوں کے سامنے کربلا کے میدان میں میرے 18 یوسف، میرے علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، میرے قاسم کا لاشا پامال ہوا، میرے اصغر کے گلے میں تیر لگا، میرے آن محمد کے لاشیں آئے، اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر جزا، اور میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟ ہاں زیادہ رو۔ آج 2 محرم گزر چکی، حسین مختلف منزلوں کو طے کرتے ہوئے چلے، منزل زبالہ پر پہنچے، مسلم کی شہادت کی خبر آئی، حسین نے رقیہ مسلم کو پیار کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، رقیہ کے گوشوارے پہنائے، مولا مسلم کی یتیم بچی کو محبت دے رہے ہو، اے مولا یہ کربلا نہیں ہے، یہ مکہ نہیں ہے، یہ کوفہ نہیں ہے، یہ مقام زبالہ ہے، یہ منزل زبالہ ہے، ابھی آپ کربلا پہنچیں گے، مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو مسلم کی یتیم بچی رقیہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچی نے ننھی نگاہوں سے مولا کی محبت کا انداز دیکھا تو ننھی زبان سے کہا، مولا ایسی محبت تو یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کہاں رقیہ، تیرا بابا مسلم کوفہ میں مارا گیا، لیکن تو فکر نہ کر، تیرا چچا بھی زندہ ہے۔ میں کہوں گا مولا جب رقیہ کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، گوشوارے پہنا رہے تھے، تو ذرا کسی گوشے میں دیکھ لیا ہوتا، سکینہ یہ منظر تو نہیں دیکھ رہی، اس لیے کہ کربلا میں جب آپ شہید ہوں گے، سکینہ یتیم ہو جائے گی تو کوئی ہاتھ نہ پھیرے گا، شمر کے تماچے ہوں گے، کوئی گوشوارے نہ پہنائے گا بلکہ شمر گوشوارے چھینے گا، اور یہاں تک نوبت آئے گی کہ شان و غریبہ کے سناٹے میں سکینہ کبھی آپ کو یاد کرے گی، کبھی چچا عباس کو آواز دے گی، اور کبھی دامن میں آگ لگے گی تو کسی سے کہے گی نجف کا راستہ کہاں ہے، وہاں میرے دادا علی رہتے ہیں، کہہ دوں گی دادا زمانے کے مشکل کشا ہو، ذرا کربلا میں آ کے ہماری تو خبر لیجیے۔